الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ بالخصوص میری اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میلاد کی محفل میں آئی ہیں تو میلاد کا اجتماع میں شامل ہو جائیں۔ ابھی 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، پھر آپ جتنی باتیں کرنی کر لیں، لیکن مہربانی کر کے بیان کے دوران جب اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ سماعت کریں۔ آپ کی وجہ سے جو مرد حضرات بیٹھے ہیں وہاں بھی شور آ رہا ہے اور ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک کتنے مختصر ہیں؟ اٹ مینز شاید ایوریج 2 سیکنڈ ایک درود پاک پہ لگتے ہیں۔ 100 بار پڑھیں تو 200 سیکنڈ لگ گئے، اپروکسیمیٹلی 3 سے 4 منٹ میں آپ 100 بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ 100 بار درود پاک پر اجر کتنا بڑا ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر شاید ریلز دیکھتے دیکھتے کتنے گھنٹوں نکال سکتے ہیں، 2-2 4-4 منٹ کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، مگر 4 منٹ نکال کر 3 منٹ نکال کر 100 بار درود پاک ہو سکتے ہیں۔ شاید ان ریلز کے ذریعے گناہ ملتا ہوگا، وقت تو ضائع بہت سا ہوتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ہم درود پاک سے کتنا دور ہیں۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، اور بہت سارے پرابلمز بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے باری باری پوچھتا شروع کروں کہ اپنے مسائل بتائیں، اپنے پرابلمز بتائیں ہیں، تو ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، اور سچی بات یہ ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ مل کر محبت کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے خوشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اور یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے جو اس طرح کی محافل سجاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، چل کر آتے ہیں۔ آپ بھی وقت نکال کر آئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمیں خوشی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بیان کرنا ہے، مجھے کہا گیا کہ کچھ سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کی جائے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل یوں ہو جاتا ہے کہ بات شروع کہاں سے کی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی ایسی نرالی ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نبی پاک کے حسن پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات کی بات کی جائے، یا عین ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے ان کی بات کی جائے، آپ کے بچپن کی بات کی جائے، آپ کی مکی زندگی کی بات کی جائے، آپ کی مدنی زندگی کی بات کی جائے، آپ کے معجزات کی بات کی جائے، یا آپ کے کمالات کی بات کی جائے۔
اللہ اکبر. اتنے ٹاپکس ہیں. وہ کہتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. جس نے بھی قلم اٹھایا یا گفتگو کرنے کی کوشش کی تو وہ پزلڈ نظر آیا، وہ حیران نظر آیا کہ کیسے بات کروں. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت جو بہت بڑے مفتی بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، شاندار عالم دین بھی ہیں، سیرت پر گہری نگاہ بھی ہے، مگر ایک بار قلم اٹھایا کہ میں نبی پاک کی شان میں کوئی کلام لکھوں. آپ اس کلام کو اگر ایک اور نظر سے دیکھیں نا تو سیدی اعلیٰ حضرت اس کلام میں حیران نظر آتے ہیں، گویا الفاظ نہیں مل رہے. کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ہی از ان سرچنگ موڈ، سرچ کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کون سا لفظ لاؤں آپ کے لیے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. پھر آخر میں لکھتے پھر لکھتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. یا رسول اللہ کچھ اور تو سمجھ نہیں آ رہا، بس ایک جملہ کہہ کر اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر لیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور شاعر نے کہا نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بس اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو نہیں پاتی کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا. مگر آج چونکہ کچھ ذکر کرنا ہے تو ایک ایسے ایکسپیکٹ پر بات کروں گا، ایک نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے ایک ایسے پہلو پر بات کروں گا جس پر نارملی بات کم کی جاتی ہے. پیارے آقا کی اسپرچول پاور وہ تو بڑی کمال کی ہے. روحانی طاقت تو ایسی تھی کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمائیں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹا دیں. کسی صحابی کی اگر آنکھ باہر نکل جائے تو اسے لگائیں پہلی آنکھ سے زیادہ روشن کر دیں. معجزات کی ایک طویل فہرست ہے. مگر فزیکل پاور اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسی عطا فرمائی. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہ جسمانی طاقت ایک تو نا روحانی طاقت، مگر چونکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو کیا دنیا میں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو فزیکل پاور رکھتے ہیں وہ ان سے زیادہ کیا نبی پاک کے پاس فزیکل پاور بھی تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب اسلام کے ابتدائی دور تھا، نبی پاک لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے تو ایک شخص تھا اس زمانے کا، آج کی لینگویج میں کہیں تو ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، ہے نا. اس کا نام تھا رکانہ. رکانہ پہلوان پورے عرب میں مشہور تھا. آج تک کبھی اس کو کسی نے گرایا نہیں تھا. اچھا پہلوانوں کے دماغ بھی نا پہلوانوں والے ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے کے کہا اسلام قبول کر لو، اللہ کو ایک مان لو. اس کو اسلام کی دعوت دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ کوئی دلیل مانگتا، کوئی اللہ کے ایک ہونے پر بات کرتا، اسلام کی بارے میں مزید تعلیمات پوچھتا. کہتا میں تو آپ کو اللہ کا نبی جب مانوں جب آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دیں. پہلوان تو پہلوان ہی ہوتا ہے. اب یہ کیسی عجیب سی بات تھی، بھائی تمہاری فیلڈ پہلوانی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تبلیغ کر رہے آئے. کہتا میں نے جب ماننا ہے جب آپ مجھے گرا دیں، کیونکہ گرا کوئی نہیں سکتا مجھے. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. اب وہ سامنے آ گیا تو لوگ جمع ہو گئے. ایوری بڈی اس زمانے میں سرپرائزڈ ہو گئے کہ رکانہ پہلوان اس وہ کشتی اور وہ بھی مسلمانوں کے نبی لڑ رہے ہیں ان سے. لوگ جمع ہو گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ سامنے آیا تو ہاتھ بڑھایا. پہلوان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، جیسے ہاتھ ملایا نبی پاک نے اسی ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پٹک دیا. اس کی باری ہی نہیں آئی نا داؤ لگانے کی. وہ تھوڑی دیر تو پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ، یہ کیسے ہو گیا. کہتے نہیں میں تیار نہیں تھا، لیٹس ڈو اگین. ٹھیک ہے دوبارہ آ جا. دوبارہ پیارے کا ہاتھ ملایا، اٹھا کے پھر پٹک دیا. یعنی اس کو کوئی چانس ہی نہیں ملا. 3 بار ایسا ہی ہوا. نبی پاک نے اس کو اٹھا کے ایسا پٹکا. وہ کہتا ہے یہ کوئی جو ہے نا آسان بات نہیں ہے کہ رکانہ پہلوان کو اٹھا کے اس طرح پٹکنا، یہ کوئی آپ کے پاس طاقت ہی ایسی ہے. اور سبحان اللہ نبی پاک پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا.
اچھا تھوڑے عرصے کے بعد اس پہلوانوں کی اولاد بھی بعض اوقات اسی سسٹم میں چل رہی ہوتی ہے، پہلوان بنتے. اس کا بیٹا تھا یزید بن رکانہ، وہ بھی بڑا پہلوان. اب ایک دن وہ 300 بکریاں لے کر نبی پاک کے پاس پہنچا. کہتا حضور بڑا سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ جو ہے وہ اٹھا کے میرے والد کو پٹکا تھا، میں چاہتا ہوں مجھ سے بھی کشتی لڑیں. اب نبی پاک اس وقت کسی اور کیفیت میں تھے. فرمایا اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا تو مجھے انعام میں کیا دو گے؟ کہتا یہ 300 بکریاں ہیں نا، 100 آپ کو دے دوں گا. پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ. وہ آیا، نبی پاک نے سیم اس کو ہاتھ ملایا، اٹھا کے پٹک دیا. کہتا نہیں میں تو بھی تیار ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا. دوبارہ ہوگی کشتی. دوبارہ ہوگی تو کیا دو گے؟ دوسری 100 دوں گا. نبی پاک نے کہا آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پیارے آقا نے اس کو اٹھا کے پٹکا. کہتا نہیں ایک اور آخری چانس، آخری 100 بکریاں بھی آپ کو دوں گا لیکن میرے ساتھ لڑے ضرور. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. تیسری بار اٹھا کے اس کو یعنی ان دونوں باپ بیٹوں کو چانس ہی نہیں ملتا تھا ہاتھ لگانے کو. پیارے آقا علیہ السلام وہ حیران ہو جاتے یہ کون سی طاقت ہے. اب سبحان اللہ جب 300 بکریاں بھی دے دی، 3 بار ہار بھی گیا. کہتا حضور میں نے مان لیا اب اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. میرے آقا نے اس کی مسلمان ہونے کی خوشی میں 300 بکریاں بھی واپس لوٹا دی. اس لیے تو نبی پاک نے کشتی لڑی نہیں تھی نا. پیارے آقا تو سبحان اللہ اسلام میں لانا چاہتے تھے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. سیرت مصطفیٰ میں فزیکل پاور کی اتنی مثالیں ہیں. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے ورنہ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگا. غزوہ خندق کا موقع تھا. مدینہ منورہ میں آج بھی وہ مقام موجود ہے. غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. وہاں صحابہ کرام کو حضرت سلمان فارسی نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ حضور یہ ہمارے فارس میں یعنی ایران سے وہ آئے تھے. جنگ ایسے لڑی جاتی ہے کہ بیچ میں خندق کھود دی جاتی ہے. اس سے پہلے جنگ میں خندق نہیں کھودی گئی تھی، مطلب نبی پاک کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں. تو پیارے آقا کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا کہ وہ دشمن دوسری طرف رہ جائے گا، آپ اس طرف رہ جائیں گے، بیچ میں ہم خندق کھود کر آگ لگا دیں گے تو نوبڈی کم ہیئر. تو آئیڈیا بڑا اچھا تھا مگر ایسا تو تھا نہیں نا کہ کسی کانٹریکٹر کو فون کریں کہ بھائی ایکسیویٹر لے کر آؤ، ٹریکٹر لے کر آؤ، خندق بناؤ، کل 2 دن میں تیار کر دو. اب کس نے کرنا ہے؟ سب صحابہ نے کرنا ہے. تو سب نے کدالیں اٹھائیں، سب نے پھاوڑے اٹھائے اور لگ گئے خندق کھودنے. اچھا خندق کھودنے، اور یہ اسٹیٹ کیسا تھا، یہ عالم کیسا تھا صحابہ کا کہ سب بھوکے تھے. کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. آپ کا میرا افطار کے وقت کوئی کہہ ذرا تھوڑی سی یہ بوری اٹھا کے ادھر رکھ دو، بندہ کہے جو بھی کروں گا افطار کے بعد کروں گا، ابھی صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں، وزن نہیں اٹھے گا. وہ کئی دن کے فاقے سے ہیں اور ہاتھ میں کدالیں ہیں اور وہ پھاوڑے سے لے کر خندق کھود رہے ہیں. اب خندق کھودتے کھودتے ایک راک، یوں سمجھیے کانکریٹ کی چٹان سامنے آ گئی. وہ توڑے ٹوٹے ہی نہ، ویسے ہی ہمت کم تھی. پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور ایک چٹان ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی ہم سے. اچھا صحابہ بھی کمال ہے، چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو بھائی کوئی اور انتظام کریں. ایچ اینڈ ایوری پرابلم whenever they face they come directly in the court of نبی پاک علیہ السلام. سبحان اللہ، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب نبی پاک کے پاس ایک صحابی آ کے کہتے حضور بھوک سے برا حال ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا. اپنا پتھر دکھاتے ہیں اور کونین کے والی نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. اس کیفیت میں جب پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، میرے آقا جاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کدال مارتے ہیں، وہ پہاڑ کو، اس راک کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. تو اللہ نے ایسی فزیکل پاور بھی عطا فرمائی. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ اس ٹاپک کو ڈسکس، بے شک ایک تو شان مصطفیٰ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو کیسا ہر پہلو میں باکمال بنایا نا. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. مگر میں یہاں ایک اور پہلو بھی یہ بیان کر کے کچھ اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. نارملی دنیا میں جب کسی کو پاور مل جائے، طاقت مل جائے، اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے. یا تو جناب اس کو اسپرچولی پاور تو ہم جیسے کو کیا ملے گی، ہمیں کوئی دنیا کا اقتدار مل جائے کہ میرے آرڈر سے کام ہو جائیں. کوئی جناب میں سائن کروں تو بندے کا معاملہ حل ہو جائے یا خراب ہو جائے، اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اچھا فزیکلی پاورفل ہو جائے تو جناب وہ لڑانے کے لیے تیار رہتا ہے. جو باڈی بلڈنگ کر لیتا ہے اس کو اب دکھانا بھی ہے، کپڑے بھی ایسے ہی پہنتا ہے دوسروں کو پتہ چلے کہ دیکھ لو ماں بدولت نے مسل کیسے بنائے، سنبھل کے چلنا آگے سے. ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں دولت ملے، شہرت ملے، طاقت ملے،
ٹور ہی بدل جاتی ہے، سٹائل ہی بدل جاتا ہے، انسان کے دل میں بعض اوقات تکبر آ جاتا ہے۔ مگر اتنا بڑا مقام ہے، عاجزی کا عالم کیا ہے۔ آئے ہے، ایک بار نبی پاک زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے کہا حضور آپ اس طرح بیٹھ کے کھا رہے ہیں؟ فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی کھانا کھاتا ہوں۔ ایک بار اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، ان کی ڈیوٹی تھی، ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے آقا ہیں، مگر نبی پاک کا انداز کیا ہے، فرماتے کیوں کھڑے ہوتے ہو میرے لیے؟ جب میں باہر آیا کروں میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ اللہ اکبر! آج میں اور آپ دعوت میں آئیں، آج میں اور آپ کسی کے گھر جائیں، کسی سے ملاقات کے لیے جائیں، وہ ہم سے کھڑے ہو کے نہ ملے، ہمیں پراپر جواب نہ دے، صحیح طریقے سے بٹھائے نہ، تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر تو یہ دل کی کیفیت اس وجہ سے ہے کہ میرا مقام ہے، مجھے عزت ملنی چاہیے تھی، مجھے کیوں نہیں دی، میں ان سے بہتر ہوں، ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ، یہی تو تعریف ہے تکبر کی۔ ون لائنر اگر آپ کو سمجھ رہا ہے نا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں، وہ تکبر جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا جب یہ سنتے تو کہتے ہیں میں تو تکبر نہیں کرتا۔ ون لائنر ڈیفینیشن آف تکبر کیا ہے؟ ایکچولی وہ شیطان کا ہی جملہ ہے، جو قرآن میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ شیطان کو جب کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار یوں وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ ایکچولی دس از پراؤڈ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جس دن آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ یہ غریب میں امیر ہے، یہ کمزور میں طاقتور، یہ سانولا میں خوبصورت ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں، میری طاقت دیکھو، میں جناب پڑھا لکھا، یہ جاہل۔ There are so many aspects of تکبر، ایسا نہیں کہ صرف پیسے سے تکبر آتا ہے۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے کہ یار تکبر تو مالدار کرتا ہے، میں تو ویسے ہی نارمل انسان ہوں۔ ارے بھائی غریب بھی بڑے تکبر کرتا ہے، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، آپ کو بے نمازی کمزور لگے گا کہ یار یہ بیکار آدمی نمازی نہیں پڑھتا۔ بھائی آپ نماز پڑھیں، بٹ یو ہیو نو رائٹ کہ آپ کسی بے نمازی کو اپنے سے کمتر سمجھیں۔ کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہو اس کا، اللہ کس بات پہ بخش دے، آپ کو کس بات پہ پکڑ لے۔ کیا نمازی اللہ ناراض نہیں ہو سکتا نمازی سے؟ نمازی بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، نمازی بھی اور حرام بھی کما رہا ہے، کیا پتا تمہاری نماز نہ بچا سکے تمہیں، اور اس کا کوئی ایک عمل ایسا اس کو اللہ کو پسند آ جائے کہ وہ تم سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ یو ہیو نو رائٹ، ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کمتر سمجھیں۔ نبی یہ پاک کا مقام دیکھیں، اور حال یہ تھا کہ پیارے آقا اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ پہلے سواری کیا ہوتی تھی؟ گاڑی تو نہیں ہوتی تھی نا پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیں گے، ڈالے میں پیچھے بٹھا دیں گے، نہیں، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، گھوڑے اور اونٹ پہ یوں چپک کے ساتھ بیٹھتا ہے بندہ، یعنی نبی یہ پاک اگر سواری کر رہے ہیں تو غلام ساتھ پیچھے بیٹھتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بالکل برابر والی سیٹ پہ اپنے کسی ملازم کو بٹھائیں، مجبوراً بٹھا لیں الگ بات ہے، بٹھائیں تو اگر دل میں کیفیت بن رہی کہ یہ کیوں ادھر بیٹھا ہے، تو پھر اسی کا نام تو تکبر ہے۔ تو میلاد بھی آیا، میلاد بھی منایا، سیرت کے بیان بھی سنے، مگر دل صاف نہ ہوا، تو پھر کیا کیا؟ یہ پہلا میلاد تو نہیں ہے نا، ہم میں سے کئی ایسے بیٹھے جس کے 30واں میلاد ہوگا، 40واں میلاد ہوگا، 50 سال ہو گئے میلاد مناتے مناتے، مگر دل ویسا ہی ہے۔ حق باہو کہتے نا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ اگر میں اس طرح کے پروگرامز میں آ کر بھی میلاد کے بارے میں نبی پاک کی سیرت پڑھ کے پیارے آقا سے محبت کا اظہار کر کے بھی دل نہ پھریا، تو پھر کیا کیا؟ پلیز اس اجتماع کو ہی اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ کا سبب بنائیے۔ ہم آئے، ملے، بہت اچھا بیان تھا، بڑی اچھی نعت خوانی ہوئی، لنگر بڑا اچھا تھا، جیسا رہا ویسا ہی رہا، نہیں، ٹرائی ٹو چینج یور سیلف، کہ یار اتنی بڑی رحمت کی برسات ہوئی ہے، 1500 سالہ میلاد ہوا ہے، پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، میرے اندر فرق کیا آیا؟ میں کہہ سکوں کہ یار اس بار 1500 سالہ میلاد نے مجھے بدل دیا، میں نے پیارے آقا کی سیرت سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ اب تکبر نہیں کروں گا، اب عاجزی کروں گا، سب سے محبت سے پیش آؤں گا۔ ملازمین کو رگڑ دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں سے جناب جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں یار اگر دل ٹوٹ گیا تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ انسان تو یہ بھی ہے نا۔ بس آخری حدیث سنا کر بات پوری کرتا ہوں، جو ایک ہی حدیث اس پورے ٹاپک کو کمپائل کرتی ہے۔
کہ اللہ کے حبیب فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا میلاد بنانے آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں ڈسٹنگویشن نہیں ہے کہ بھائی اپنے رشتہ دار کو تکلیف مت دینا، اپنے اسٹیٹس کے آدمی کو تکلیف مت دینا، نہیں، جس بھی مسلمان کو تکلیف دی، وہ ٹھیلے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ بس کا کنڈکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس دروازے کو کھولنے والا، ہال کے دروازے کو کھولنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، بیکاز ہی از مسلم۔ من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور اب آگے سنیں، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ پنجابی لوگوں کا ایک جملہ ہے نا، بڑا کمال کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کمزور آدمی سے، مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ میں ایک جگہ میں نے جملہ سنا، جملہ بڑا عجیب لگا، میں نے کہا یار مضبوط سے نہ ڈرو، ماڑا کہتے کمزور کو، کمزور سے ڈرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے مضبوط تو بدلہ خود ہی لے لے گا نا آپ سے، کمزور بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر وہ فائل جمع کرا دے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد ڈال دے گا، پھر ظالم بچتا نہیں۔ ہاں، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ہائی جاتی ہے عرش تک۔ تو کمزور آدمی سے تو ویسے ہی ڈرنا چاہیے یار، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ سے ہی کہے گا، میرا تو کچھ نہیں کر سکے گا، مگر رب کی بارگاہ میں جب دل سے کہہ دے گا نا تو پھر بہت کچھ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم عاجزی والے، انکساری والے، محبت والے، جوڑنے والے بن جائیں، توڑنے والے نہ بنیں، ڈانٹنے والے نہ بنیں، لڑنے والے نہ بنیں۔ میلاد والا بھی ہوں، آقا سے محبت کی باتیں بھی کرتا ہوں، اور مسلمان مجھ سے تکلیف میں بھی ہیں، پھر میں کیسا عاشق رسول ہوں یار۔ لیٹس چینج اوور سیلف۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا دے۔ دو اشعار انشاءاللہ منقبت کے پڑھیں گے اور پھر دعا ہوگی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تیرا، اور اس نشانی کے جو سچ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے بٹاتے، اور فخر آقا میرا یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا
نور اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ من علیک، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب العالمین۔ ہم نے یہاں پر جو محفل میلاد ہوئی، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، بیان ہوا، نظر و نیاز پیش کی جائے گی، اللہ ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، خصوصاً بالخصوص انور جالیہ والا بھائی مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اے اللہ جتنے یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں، ہم سب کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ کریم مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار جس محبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس محفل کو سجانے والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان کی اور ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب نے سیرت مصطفیٰ کے خوبصورت پہلو عاجزی انکساری پر بات کی ہے، سنا ہے، اے اللہ ہم سب کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے۔ اے پروردگار مالک کریم جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا